پاکستان کیسے حاصل ہوا؟ قربانیوں کی ایسی داستان جو آج بھی دل دہلا دیتی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان تو بن گیا، مگر اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، جنہیں ٹرینوں میں ذبح کیا گیا، جن کی ماؤں بہنوں کو شہید کیا گیا، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے۔ یہ پاکستان ہمارے لیے صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ان لوگوں کا خواب ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زکریا سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطانی پوائنٹ، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں ہم ماضی کے وہ قصے بیان کرتے ہیں، وہ سچے واقعات بیان کرتے ہیں جو ہمیں ہماری اصل یاد دلاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے ایک سوال پر کہ پاکستان کیسے حاصل ہوا۔ 1857 سے پہلے برِ صغیر پر مغلوں کی حکومت تھی، لیکن آہستہ آہستہ انگریز قابض ہوتے گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے بہانے قبضہ کرنا شروع کیا اور پھر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں کی پہچان مٹانے کی سازش کی گئی۔ انگریزوں نے شعوری طور پر مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اردو کو نکال کر ہندی کو فروغ دیا گیا۔ مسلمانوں کو حکومتی نوکریوں سے محروم رکھا گیا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا۔ سر سید احمد خان کا خواب تھا کہ مسلمان دوبارہ ترقی کریں اور یہی پہلی روشنی کی کرن بنی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں ایک تاریخی خطاب دیا جس میں انہوں نے علیحدہ اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا، ایک ایسی ریاست جہاں مسلمان آزاد ہو کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو منظم کیا، تحریک پاکستان کی قیادت کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان تو بن گیا، مگر اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، جنہیں ٹرینوں میں ذبح کیا گیا، جن کی ماؤں بہنوں کو شہید کیا گیا، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے۔ یہ پاکستان ہمارے لیے صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ان لوگوں کا خواب ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو آج ہمیں وعدہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو ایمان، اتحاد اور قربانی کے اصول پر آگے لے کر جائیں گے۔ آج یہ وہ مہینہ جا رہا ہے 14 اگست 1947 کو، 14 اگست کو پاکستان بنا۔ ہمیں وعدہ کرنا ہے ایمان، اتحاد اور قربانی کے اصولوں پر آگے لے کر جائیں گے۔ ہمیں اپنی ایمانداری سے کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کو جگانا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک امانت ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ سلطانی پوائنٹ پر ہم ایسی ہی سچی اور جذباتی داستان آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے لیے دعا کریے گا، اللہ تعالی ہمارے ملک کو تا قیامت سلامت رکھے، دشمن کے ناکام ارادوں کو مٹی میں ملا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے نیک ارادوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔